جب یہ لگے تو مرنے کے وقت انہوں نے چند وصیتیں کہ دیکھو اب میری وصیت کو نوٹ کرو. چنانچہ ایک کتاب وصایا شریف کے نام سے، اعلی حضرت کے وصایا شریف کے نام سے مارکیٹ میں آ چکی. جب مرنے لگے تو کہنے لگے کہ میرا دین، ذرا غور سے سنو مسلمانوں، سنو. ہمارے نبی جب وفات پائے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنتیں. اعلی حضرت کی وصیت دیکھو، کہتے ہیں کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یہی ہر فرد سے اہم فریضہ ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ہے. الملفوظ مکمل اعلی حضرت کی کتاب. یہ دیکھو فتاوی افریقیہ، یہ بھی اعلی حضرت کی کتاب. ابھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد ابھی بتاؤں گا میں، چند منٹوں کے بعد، سمجھ رہے؟ اور کہتے ہیں ایک اور وصیت لکھو میری آخر میں. یہ وصیت ذرا سننا، ذرا بڑی پیاری وصیت. کہتے ہیں کہ اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحے میں ہمیں کیا کیا لا کے دو گے؟ ہمارے نام کا جب فاتحہ ہوگا تو کیا کیا کرو گے؟ کہہ رہے ہیں اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحے میں ہفتے میں 2-3 بار ان چیزوں میں سے کچھ بھیج دیا کرنا. ہاں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ دودھ کا برف خانہ ساز، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو. نمبر 1 انگلیوں پہ گنو، ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ مرے گا اندر جا کے، وہاں بھی کیا طلب کر رہا ہے سنو. ہاں، مرنے کے بعد فاتحے میں کیا کیا کھائے گا یہ وہاں، اور کیا بدبو پھیلائے گا اندر، اللہ ہی بہتر جانے. سنو، کہہ رہا ہے کہ بھیج دیا کرنا دودھ کا برف خانہ ساز، اگرچہ بھینس کا دودھ کا ہو. مرغ، نمبر 2 مرغ کی بریانی. نمبر 3 مرغے کا پلاؤ. سنو، زندگی بھر کھاتا رہا نا بیچارہ یہ، مرغے کا پلاؤ. نمبر 4 خواہ بکرے کا شامی کباب. نمبر 5 فیرنی. نمبر 6 پراٹھے اور ملائی پراٹھے اور ملائی. نمبر 7 ارد کی پھریری دال، ماں، ادرک اور اس کے لوازم. اور جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں ہوں. یہ ان کی اپنی کتاب وصایا شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. نمبر 8 گوشت بھری کچوریاں پکوڑیاں. نمبر 9 سیب کا پانی، سیب کا، اللہ اکبر. نمبر 10 انار کا پانی. انار وہ تو مل کھانے کو نہیں ملے، یہاں پانی مانگ رہے ہیں حضرت. انار کا پانی. نمبر 11 سوڈا بوتل. سوڈا یہ سب کھائیں گے تو ہضم بھی تو کرنا ہے نا. ہاں، تو یہ سوڈا واٹر چاہیے حضرت کو، سوڈا بوتل. نمبر 12 دودھ کا برف. اور اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے تو کر دیا کرنا. جیسے یعنی یہ تو 2-3 دن کی فہرست ہے. اگر روزانہ کچھ ہو سکے تو کیا کر دیا کرنا؟ کہتے ہیں کہ جیسے مناسب سمجھو، جیسے دودھ کا برف ہے نا، دودھ کا برف روزانہ ہمیں دے دیا کرنا. چھوٹے مولانا نے عرض کیا، اسے تو حضور پہلے لکھا چکے ہیں، فرمایا پھر لکھو، انشاءاللہ مجھے میرا رب صرف برف ہی عطا فرمائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کیا فرمایا؟ اللہ فی الصلاۃ. لوگوں، اللہ سے نماز کے معاملے میں ڈرنا، اپنی نماز کی کوتاہی کے معاملے میں ڈرنا، یہ کہا. اور اس کے بعد لوگوں سے کہ نوجوانوں کو بلائیں. اب نوجوان جب آئے تو ان میں سے ایک نوجوان کی طرف دیکھا تو اس کو کہا، یا ابن اخی تعال، اے بھتیجے تم ادھر آؤ. اس کو اپنے پاس بلا کے کیا فرمایا؟ ارفع ازارک، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کرو. اس حالت میں بھی دین کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہ کے دین کے احکامات لوگوں کو بتا رہے ہیں. جس چیز کے اوپر زندگی گزرتی ہے آخری حال میں بھی انسان کی وہی فکر ہوتی ہے. تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کس فکر میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. کیونکہ جو آخری وقت ہوتا ہے انسان کی فکر، انسان کی سوچ، انسان کی باتیں اسی سے متعلق ہوتی ہیں جس چیز کی فکر میں انسان کی زندگی گزری ہوتی ہے. چونکہ ساری زندگی عمر رضی اللہ عنہ نماز کی فکر، اللہ کے احکامات کو پورا کروانے کی فکر میں گزری، تو آخری وقت میں بھی وہی باتیں آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے. بعد لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کہاں دفن کیا جائے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جوارے میں دفن کیا جائے گا۔ آگے سے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں کوئی خاص آدمی نہیں ہوں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، جا کے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں گی تو مجھے وہاں پہ دفن کرنا، ورنہ مجھے کہیں بھی دفن کر دینا۔ تو لوگ گئے، انہوں نے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر چونکہ چاہتے ہیں تو میں ان کی بات کو رد نہیں کروں گی، آپ ان کو وہاں پر دفنا دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ جس چیز کے اوپر انسان کی زندگی گزرتی ہے اس کی موت اور اس کا خاتمہ بھی اسی چیز پہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی فکروں کا جائزہ لینا چاہیے، آج ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں کے اوپر فکر کر رہے ہیں، کیونکہ موت کے وقت اور آخری اوقات میں انسان کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں، انسان کے ذہن میں وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، انسان کی باتیں وہی ہوتی ہیں جس چیز کے اوپر ساری زندگی گزری تھی۔